نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البروج کی آیت نمبر 10 ہے جی۔ تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، تجوید کے قواعد کو دیکھتے ہیں۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، تو امپورٹنٹ کیا ہے؟ ان نون کے اوپر شد تھا تو میں نے غنہ کیا، ثم میں میم کے اوپر شد تھی تو میں نے غنہ کیا۔ تو یہ دو حروف ہیں تجوید میں، صرف اور صرف حروف تہجی میں، جن کے اوپر جب شد آ جائے تو ہمیں غنہ کرنا ہے۔ وہ شد کس وجہ سے آئی ہے؟ بلا تفریق۔ دوسری بات، اس حمزہ کے اوپر جزم۔ دیکھیں، جو بیسک لرنر جوائن کرتے ہیں جب، تو ان کے ذہن میں یہ واو رہتی ہے کہ اس کو کیسے ہم واو کو منہ میں نین پڑھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس واو کی یہاں پہ کوئی ویلیو نہیں ہے، یا نہ ہی یہاں پہ نہ ہی یہاں پہ۔ کیوں کہ کتابت حمزہ کا اصول ہے، یہ اصل میں یہاں پہ یہ لفظ یہ حمزہ ہے، یہ حمزہ۔ تو اس پیش کے بعد جب اس حمزہ کو لکھنا ہو تو اس کو واو کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ اگر زبر کے بعد لکھنا ہو تو اس کو الف پہ لکھا جاتا ہے۔ اگر یا کے بعد لکھنا ہو تو اس کو یا کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پڑھنے میں صرف حمزہ ساکن کی ویلیو ہے۔ تو حمزہ جب بھی ساکن آئے تو اس کو ہم نے جھٹکے سے پڑھنا ہے، وہ ہے فتن المؤمنین، اس جھٹکے میں ہمارے ایک حافظ قرآن حافظ سرور صاحب تھے، وہ ایک نشانی کے طور پہ بتاتے ہیں، آپ کو فیل ہو کہ آپ نے جھٹکا دیا ہے یا نہیں دیا، تو جب آپ مؤمن کرتے ہیں تو آپ کی ناف جو یہ جگہ ہے وہ تھوڑی ہلتی ہے، ناف والی جگہ، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جھٹکا ہوا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیو لرنر کے لیے نشانیاں ہوتے ہیں تاکہ تجوید کو پرفیکٹ کر لیا جائے۔ فَتَنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ قاف کے نیچے کسرہ ہے، لیکن ہم نے چونکہ یہاں پہ ساکن کرنا تھا تو اس کو قلقلہ کیا۔ ذال کا مخرج نوک لسان دونوں دانتوں کے درمیان آئے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اس کے بعد علم صرف میں الفاظ کو بنانے کا طریقہ کار، ان حرف مشبہ بالفعل، الذین اسم موصولہ، واحد تثنیہ جمع، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ فتنو، یہ فا تا اور نون اس کا مادہ ہے، حمزہ میم اور نون اس کا مادہ ہے، حمزہ میم اور نون اس کا مادہ ہے۔ تو فتنہ جو لفظ ہے بڑا آسان ہے، تو یہ فتنہ، فتنہ، فتنو، تو فعل ماضی ہے جی، جمع مذکر غائب۔ آمنہ یؤمنو، یہ باب افعال سے ہے، یہ باب افعال سے ہے۔ تو باب افعال میں یہ کیسے لفظ بنتا ہے؟ ثلاثی مجرد ہو تو اس کا اسم الفاعل فعل ماضی کے 3 کلمہ میں، فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغہ میں ایک الف کا اضافہ کر کے فعالہ سے فاعل بن جاتا ہے۔ اور اگر وہ ثلاثی مزید فی ہی ہو تو اس کو ہم فعل مضارع سے بناتے ہیں
فعل مضارع میں کیا ہے؟ فعل مضارع کا آپ جمع کا صیغہ لے لیں، چونکہ آپ کا جمع کا لفظ ہے تو یہ لفظ آئے گا. چلو واحد لیتے ہیں اس کو، پھر آپ بنا لیتے ہیں. یؤمن، یہ لفظ ہے آپ کا یؤمنو. تو طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع ہٹا کر میم مضموم کا اضافہ کر لیں تو یہ بن گیا مؤمن. ابھی مؤمن کی حالت جو ہے وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، تو وہ تینوں حالتیں اس کی نکل آئیں گی. مؤمن، مؤمنانی، مؤمنون، یہ اس کی حالت رفعی ہے. اور اس کی حالت جری جو ہے مؤمن، مؤمنی، مؤمنین، مؤمنین. اور حالت نسبی بھی اسی طرح ہی ہوگی، صرف یہاں پہ مؤمنہ ہوگا اور آگے مؤمنین اور مؤمنین ہوگا. تو چونکہ ہماری جو حالت ہے یہاں پہ نسبی ہے تو یہ تھا واحد میں مؤمنہ، اور اس کا تثنیہ کیا بنے گا جی؟ اس کو میں مؤمنہ کو قائم رکھتا ہوں اور آگے لکھتا ہوں مؤمنین. یہ لفظ ہے ہمارا. تو یہ حالت کون سی ہے اس کی؟ یہ منصوب ہے. واو عطف ہے یہاں پہ، یہ لفظ اسی طرح ہے تو یہ مؤمنتن، اس کا واحد بنے گا اسی طریقے سے جیسے یہ مؤمن بنا، یہ بن جائے گا مؤمنہ تا. تو مؤمنت، مؤمنہ، مؤمنات، اس کا جمع صیغہ جو ہے وہ مؤمنات آئے گا مسلمات کی وزن پر. تو اس کو کہتے ہیں یہ جمع مؤنث سالم. ثم حرف عطف، ترتیب، والتراخ. یہ حرف عطف ہے اور یہ فائدہ کس کا دے رہا ہے؟ ترتیب کا بھی اور تراخ کا بھی. لم جو ہے یہ جازم المضارع ہے، حرف نفی ہے، اور ساتھ میں یہ جازم المضارع. یتوبو، یہ توبتن مصدر ہے اس کا، تا، واو اور با. یہ بنے گا تابا یتوبو. تو یتوبو، یتوبانے، یتوبونا، تو یہ فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ. بڑا آسان ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ ہی حرف علت ہے کوئی. حرف علت بے شک ہے واو، لیکن اس میں یتو بونا کہ تبدیلی ہوئی ہے. ہاں جی، یہ تبدیلی اس طرح ہوئی ہے، یہ ینصرونا کے وزن پر یہ تھا یتوبونا. تو یہاں پہ یہ قاعدہ ہے کہ ناقص، یہ ہے مثال اجوف ناقص. تو اجوف واوی میں اگر فعل مضارع میں واو عین کلمہ متحرک ہو اور اس کا ماقبل حرف ساکن ہو تو وہ اپنی حرکت ماقبل کو دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا یتوبونا، تو اس نے جب اپنی حرکت ماقبل کو دی خود ساکن ہو گیا تو یہ لفظ بن گیا. یہ واو جو ہے انتقال حرکت کر کے یہاں پہ آئی ہے تو یہ لفظ بن گیا یتوبونا. فلہم، فا حرف عطف، لہم مرکب جاری، عذاب عین، ذال اور با کے وزن پر
فعال کے مادہ ہے اور فعال کے وزن پر یہ عذاب لفظ ہے. جہنم اسم ہے جی. اس کا میں نے ڈکشنری سے جو لیا ہے وہ ہے جیم ہا اور میم، یہ فعنل کے وزن پر لکھتے ہیں جی. کچھ کہتے ہیں یہ فارسی سے لیا ہوا لفظ ہے. تو یہ فعنل کے وزن پر اس میں جامد ہو کر جہنم بنا ہوا ہے. واللہ عالم. واو پھر یہاں پہ عطف ہے. لہم مرکب جاری، عذاب اور حریق، ہا را قاف فعیل کے وزن پر یہ لفظ ہے حریق، آگ جس کا معنی ہے. یہ ہیں جی علم صرف کے مطابق الفاظ کی بحث کہ یہ کیسے بنے الفاظ. ٹھیک ہے جی. ابھی چلتے ہیں جی علم نحو کی جانب. علم نحو میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ ان جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا اسلوب ہے کہ ان کے بعد ایک اس کا اسم آتا ہے اور ایک کو اس کی خبر آتی ہے. تو اگر یہ ان کے بعد الذین کو ہم کہیں گے، یہ ہے اسم ان. تو یہ چونکہ مبنی ہے، الذین جمع کا صیغہ ہے، تو یہ ہم کہیں گے یہ مبنی ہے اور محلن منصوب ہے. چونکہ اسم ان ہمیشہ منصوب ہوتا ہے تو الذین کو ہم محلن منصوب کہیں گے چونکہ یہ مبنی اسم ہے. اچھا، ہر اسم موصولہ کا آگے ایک صلہ آتا ہے، تو اس صلہ کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس اسم موصولہ سے مطابقت رکھتی ہے، مذکر مونس ہونے کے اعتبار سے بھی اور واحد تثنیہ جمع ہونے کے اعتبار سے بھی. ٹھیک ہے جی. تو اس میں وہ ضمیر جو ہے یہ واو ہے. اس واو کو ہم دیکھتے ہیں فتح نو جمع مذکر غائب کا صیغہ میں یہ ضمیر مرفوع متصل. ٹھیک ہے جی. اچھا، اگر یہ مرفوع ہے تو یہاں پہ یہ فاعل بنے گی. واو جمع کا صیغہ ہے تو یہ جمع ہے. فعل کیا ہے؟ فتنا. تو ایک جملہ فعلیہ جو صلہ بن رہا ہے ہمارا وہ ملا ہمیں فعل اور فاعل کے ساتھ. آگے دیکھتے ہیں اس کا مفعول ہے کہ نہیں ہے. مفعول اس کا ہے کیا؟ دو مفاعیل ہیں، ایک اور دو. تو یہ مرکب عطفی ہے. یہ مرکب عطفی معطوف علیہ اور معطوف دونوں مل کر کیا ہیں جی؟ یہ اپنی شکل اور اپنی حیت اور اپنی صرف کے اعتبار سے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ یہ یا کی وجہ سے منصوب اسم ہے. اس کو ہم کہیں گے یہ منصوب ہے. اور مؤمنات بھی یہ منصوب ہے. کیوں منصوب ہے جی؟ جمع مونس سالم منصوب بالکسرہ ہوتے ہیں. کوئی بھی جمع مونس سالم اسم ہے تو اس کے حالت نسبی جو ہے آخر میں تا کے نیچے کسرہ سے ظاہر ہوتی ہے، نہ کہ فتحہ سے. پیش سے صرف اس کی حالت رفعی ظاہر ہوتی ہے، اور جری اور نسبی کسرہ سے ہی ظاہر ہوتی ہے. تو یہ دونوں منصوب اسم ہو، مرکب عطفی ہو کر یہ کیا بن رہے ہیں جی؟ یہ مفعول بھی بن رہے ہیں.
تو یہ ایک پورا جملہ ہے. اس جملہ کے درمیان ایک یہ حرف عطف ہے. تو گویا یہ پورا جملہ ہم کہیں گے، یہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں از اکول ٹو معطوف علیہ. معطوف اس کا کیا ہے؟ اس ثم کے ذریعے اس فتنو فعل کا عطف جو ہے یتوبو پہ ہے. تو گویا یہ ایک پورا جملہ ہے جس میں نفی ہے. یتوبو میں یہ واو جو ہے یہ ضمیر ہے. اس کو میں دائرہ لگاتا ہوں. یہ بھی یہ واو ہے. ضمیر مرفوع متصل فاعل جمع، اس سے پہلے یہ فعل ہے. یتوب توبہ کرنا. لم نفی. یہ یتوبونا تھا، یہ پورا لفظ تھا یتوبونا. لم نے آ کر اس کے اوپر عمل کیا کیا؟ دو تبدیلیاں پیدا کی، ایک لفظی اور ایک معنوی. لفظی یہ ہے کہ یتوبونا میں نون اعرابی اس کے نے ختم کر دیا تو لم یتوبو رہ گیا. معنوی یہ کی کہ اس کا معنی تھا وہ توبہ کرتے ہیں یا کریں گے، اس نے اس کا معنی ماضی میں کر دیا کہ انہوں نے توبہ نہ کی. تو یہ نفی بھی ہو گئی اور ماضی بھی ہو گیا. یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، اس کا معنی ہو جائے گا ماضی نفی، تو فعل ہو گیا. تو گویا یہ ایک جملہ ہے جس کو ہم اس شکل میں لکھتے ہیں. جس جملے کو ہم نے یہاں پہ بھی اس شکل میں لکھا تھا تو اس کو ہم نے معطوف علیہ بنایا، اور یہ معطوف. ان دونوں کو میں ذرا نیچے لکھتا ہوں. عطف معطوف علیہ. تو گویا یہ جو پورا ہے نا جی، فتن المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا تک، یہ پورا جو مرکب عطفی ہے اس کو اس شکل میں لے جاتے ہیں. یہ ہم کہیں گے مرکب عطفی. یہ کیا ہے؟ از اکول ٹو صلہ الموصول کس کا؟ الذین کا. تو گویا یہاں تک الذین کا ان کا اسم ہی چل رہا ہے. تو ہم کہیں گے، یہاں پہ میں ایک دائرہ لگاتا ہوں کہ یہ ان کے بعد یہ سارا ایریا جو ہے یہ ان کا اسم ہے. تو الذین نے اس میں اس واو ضمیر کو محصور کیا ہوا ہے. ہر اسم موصولہ کے بعد وہ ضمیر جو ہے وہ اس میں محصور ہوتی ہے. تو اس الذین سے مراد کون ہے؟ فتنو میں واو ضمیر. واو ضمیر وہ کون ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے مومنین اور مومنات کو آزمائش میں ڈالا تھا. آگے چلتے ہیں. یہ فا کے بارے میں علماء لکھتے ہیں یہ رابطہ ہے. فا رابطہ بین الخبر و مبتدا، خبر و مبتدا. یہ حدائق روح و ریحان کی تفسیر میں بیان کر رہا ہوں آپ سے. تو گویا مبتدا کیا ہے؟ یہ سارا مبتدا ہے.
یہ جو جملہ ہے الذین کا جو صلہ، دو جملے مرکب عطفی ہو کر الذین کا صلہ ہو کر یہ ہے مبتدا، جس کے اوپر ان داخل ہوا اور اس کو اس نے محلن منصوب کر دیا. تو لہم یہاں پہ یہ ایک جملہ اسمیہ ہے، تو لہم یہ مرکب جاری ہے اور یہ ہم کہیں گے خبر مقدم، اور عذاب جو ہے یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، یہ دونوں مل کر یہ ہم کہیں گے مبتدا مؤخر، اور یہ بھی دونوں مل کر مبتدا مؤخر، یہ بھی مضاف اور یہ مضاف الیہ، دونوں مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مبتدا مؤخر، اور لہم جو ہے یہ خبر مقدم، یہاں پہ بھی یہ خبر مقدم ہے. تو گویا ایک ہی نوعیت کے دونوں جس جملے ہیں، یہ جملہ اسمیہ معطوف ہے اور یہ جملہ اسمیہ معطوف علیہ اس واو سے. یہ واو اس کا حرف عطف ہے، تو حرف عطف کا ماقبل معطوف علیہ اور دوسرا بعد والا جملہ معطوف، دونوں جملہ اسمیہ ہیں. تو یہ جو دونوں جملہ اسمیہ ہیں، معطوف عطف اور معطوف علیہ ہو کر یہ ہم کہیں گے جی یہ خبر انا ہے. تو گویا یہ ہے انا کا اسم اور اس اسم کے بارے میں کوئی خبر. تو یہ ہے رابطہ، رابطہ بین الاسم و خبر. بات بڑی ٹپیکل سی ہے، اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے. اپنے قواعد کے تحت آپس میں الفاظ کا جو ربط ہے وہ قائم ہو جاتا ہے. تو گویا اس پوری آیت نمبر 10 میں ہمارے پاس اگر کہیں تو تین ہی کلمات ہے. ایک انا ہے، ایک اسم انا ہے، اور اس انا اسم کے بارے میں خبر ہے. تو یہ تین اجزاء ہیں اس کے. اسم میں نے بتا دیا، نیلا رنگ سے اس کو کر دیا کور، اور فا جو ہے یہ رابطہ ہے اس مبتدا اور خبر. انا جملے پر آ کر مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے اور خبر کو مرفوع ہی رہنے دیتا ہے. تو یہ خبر انا محلن مرفوع ہوگی. تو یہ پورا جملہ جو ہے وہ ہم کہیں گے محلن مرفوع ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومنین، مومن مردوں، مومن عورتوں کو، پھر ہاں ایک بات میں آپ سے کرنا بھول گیا، یہاں پہ میں نے لکھا تھا عطف ترتیب تراخ. تراخ کا معنی ہے کسی چیز کا کچھ دیر کے بعد وقوع پذیر ہونا. تو انہوں نے جو آزمائش میں ڈالا تھا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یعنی آگ میں ڈالنے کا جو پیچھے ذکر آ رہا ہے، پھر اس کے اوپر اگر توبہ نہیں کی تو ثم، یعنی کچھ ٹائم کے بعد، دن گزر گیا، 2 دن اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، 2 دن 3 دن، اس کے بعد فلم یتوبوا نہیں کہا. اگر فا ہوتا تو اس عمل کرنے، آزمائش کرنے کے بعد ان کو جب احساس ہو گیا غلطی ہوئی تو اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے تھی، تو پھر یہ ان کے بارے خبر آنی تھی. لیکن ان کو ٹائم دیا، ڈھیل دی. تراخ سے مراد یہ ہے کہ کچھ دیر گزرنے کے بعد بھی انہوں نے اس اپنے کیے ہوئے عمل جو غلط تھا اس پہ توبہ نہیں کی، تو پھر ان کے لیے ان کے بارے میں یہ خبر ہے لہم عذاب جہنم ولہم عذاب
ہر ایک اس کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ خیر۔